آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے وشاکھاپٹنم میں بھارتی بحریہ کے بیڑے کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے تعلیم اور ہنرمندی کے شعبے کے بارے میں ایک ویبینار سے خطاب کیا۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیڈر بھی ہیں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ ملک میں اب تک 175 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.33% ہے اور آج مادری زبان کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر رام ناتھ کووند نے آج وشاکھاپٹنم میں بھارتی بحریہ کے بیڑے کا جائزہ لیا۔ بھارتی بحریہ اور مشرقی بحری کمان نے اس تقریب کی میزبانی کی۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے بیڑے کے جائزے کی 12ویں تقریب کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ تیسری مرتبہ مشرقی ساحل پر اس جائزے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے INS جیوتی اور INS سدرشنی کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کو بنانے والے بھی ہیں۔ جناب نریندر مودی نے آج اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بجٹ میں کیے گئے اعلانات کے بارے میں ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مطلب بھارت کے مستقبل کو بااختیار بنانا ہے اور اسی لیے مرکزی بجٹ میں تعلیم کے شعبے پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ تعلیم کے سیکٹر سے متعلق 5 شعبوں پر کافی زور دیا گیا ہے اور سبھی کو معیاری تعلیم مہیا کرانا ان میں سے پہلا شعبہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ڈیجیٹل ہنرمندی سے متعلق نظام قائم کیا جانا چاہیے اور صنعتوں کی مانگ کی مناسبت سے ہنرمندی کو فروغ دینے کا کام ہونا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ صنعتوں کے ساتھ رابطوں کو بہتر بنانے پر بجٹ میں خاص زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا اہم پہلو شہری پلاننگ اور ڈیزائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم میں قدیم تجربے اور اس شعبے میں بھارت کے علم اور جانکاری کو مربوط کرنا ضروری ہے۔ چوتھا اہم پہلو عالمگیریت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ عالمی درجے کی غیر ملکی یونیورسٹیوں کو بھارت میں آنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی ڈیجیٹل یونیورسٹی ملک کے تعلیمی نظام میں ایک منفرد اور اپنی نوعیت کا ایک خاص قدم ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل یونیورسٹی ملک میں سیٹوں کے مسئلے کو پوری طرح ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ریاست میں 5ویں مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم بھی زور شور سے جاری ہے۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں بدھ کے روز 59 اسمبلی حلقوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ بیشتر سیٹوں پر کثیر رخی مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ 59 سیٹوں کے لیے مجموعی طور پر 624 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ ادھر منی پور میں بھی 2 مرحلوں میں ہونے والی پولنگ کے لیے سیاسی پارٹیوں نے اپنی اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔
اتر پردیش کے 16 ضلعوں میں 59 اسمبلی حلقوں میں کل تیسرے مرحلے کی پولنگ میں 61% سے زیادہ لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، جبکہ پنجاب میں واحد مرحلے کی پولنگ کے لیے 70% سے زیادہ افراد نے ووٹ دیے۔ 5 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو کی جائے گی۔ ان ریاستوں میں گوا، منی پور، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت 175 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 7 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 98.33% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 37,901 مریض روبہ صحت ہوئے۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 4 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ادھر پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 16,051 نئے معاملات سامنے آئے۔ ملک میں سردست 2,02,000 سے زیادہ کووڈ مریض زیر علاج ہیں۔ جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی ہفتے وار شرح 2.12% جبکہ یومیہ شرح 1.93% ہے۔ ادھر ملک میں اب تک 76 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ آج مادری زبان کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کثیر لسانیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ لسانی اور ثقافتی گوناگونیت کی بیداری کو بڑھاوا دینا ہے۔ یونیسکو نے 17 نومبر 1999 کو 21 فروری کو مادری زبان کا دن منائے جانے کا اعلان کیا تھا اور سال 2002 میں اسے باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ مادری زبان کے بین الاقوامی دن کے تحت 1952 میں سابقہ مشرقی بنگال میں بنگالی زبان کی تحریک شروع کی گئی۔ 3 سال بعد 1955 میں پہلی بار زبان کی تحریک سے متعلق دن بنگلہ دیش میں منایا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج مادری زبان کے بین الاقوامی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب نائیڈو نے مختلف ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ مادری زبان کئی طریقوں سے عوام کو بااختیار بناتی ہے اور یہ ہماری زندگی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ جناب وینکیا نائیڈو نے کہا کہ سبھی کو اپنی مادری زبان میں بات کرنے پر فخر ہونا چاہیے اور اس بیش بہا ورثے کو مستقبل کی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ مادری زبان کا تعلق بچوں کی ذہنی نشو و نما سے ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کئی ریاستوں میں مقامی زبانوں میں طبی اور تکنیکی تعلیم کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج شیما پرساد مکھرجی دیہی شہری مشن کے آغاز کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سال 2016 میں آج کے دن اس مشن کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مقصد سماجی، معاشی اور بنیادی ڈھانچے کی سہولیات فراہم کر کے ملک میں 300 کلسٹرز تیار کرنا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے وشاکھاپٹنم میں بھارتی بحریہ کے بیڑے کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے تعلیم اور ہنرمندی کے شعبے میں ایک ویبینار سے خطاب کیا۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیڈر بھی ہیں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ ملک میں اب تک 175 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.33% ہے۔ آج مادری زبان کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔